مسکین دی مولا لکھی قسمت میں مسکین دی مولا تے میری کھوٹی تقدیر کھری کر دے پر بے شک مجرم ہوں تیرا امتی یار دا سمجھ بری کر دے جدو بس دے سانس دے وسن دیاں جگ دیندا سی تشبیہاں میں اپنے موضوع دی طرف آنا کہیں در آکے سبحان اللہ سبحان اللہ جدو بس دے سانس دے وسن دیاں تے جگ دیندا سی تشبیہاں ہونے جو جڑ گیاں دا حالے ہویا جیویں دیگر ہار سریاں اکھیاں میری رم جھم لائی تے جیویں رم جھم لائی میاں سردار وچھوڑے گھاٹا پایا سارے پیار نو ویاں پت جڑ موسم لنگ گیا ماہی آیا پھگن تے شاخاں پھٹیاں پت جڑ موسم لنگ گیا ماہی آیا پھگن تے شاخاں پھٹیاں بھمرے رقص کرن پھل مہکن آہ بلبلا موجاں لٹیاں نکھڑیاں کونجا یارو والوطنی آئیاں تے جڑیاں رزق بہانے ٹوٹیاں سردار مسافر سب گھر آ گئے تے تینوں کون نہیں دیندا چھٹیاں حمد و صلات دے بعد محترم حضرات کی میں تو معلوم ہے سونی دعا دی محفل ہے سائیں منظور احمد صاحب دے سال ثواب واسطے سن جمع بھائی محمد مقبول صاحب بھائی عبدالغفور صاحب دے والد محترم دے سال ثواب واسطے اسا مسلمان جمع ہیں رب تو منگن واسطے آئے مقصد کہیں دا کھاون نہیں ہوندا پیون نہیں ہوندا رب تو منگنا کئی مسلمان ایسے بیٹھو سن جڑے کھا پی آئے کئی ایسے جنہاں نو ڈاکٹراں نے منع کیتا لیکن والے بھی آئے بیٹھے یہ دعا دی محفل ہے رب کے نے جتنا منگو کم ہے اور باندھے اسا رب دے اوتے یقین رکھتے ہیں کہ دیون دے معاملے وچ اسا یقین رکھتے ہیں اگر اندے وچ حدیثی چاندے کہ فرمایا اگر دنیا تے نہیں ملا ہے نہ سمجھائے کہ نس دیتا ہو ضرور تو کو قیامت علیہ جوار عطا تواڈے سامنے تواڈے امام و خطیب صاحب علامہ نظر حسین صاحب آپ ہی تشریف رکھ دن تے بھائی اکبر صاحب ماشاءاللہ محبت انہاں دی کل بھی ایک جاتے پروگرام ہے اتھاں بھی کٹھے آسے اج وال میں آمن لگا تے قاری شمس الدین صاحب دا علاقہ ہے میں انہاں نوں فون کیتا ہے کہ قاری صاحب چلو میں آوے سا یا آگے انہاں دی مہربانی کہ دعا دی محفل سے مقصد ہی کوئی سمجھو رب کے نماز خیرات ہوئے تھوڑا سبحان اللہ تھوڑا الحمدللہ اکھنا یا میڈا اپنی طاقت دے مطابق بیان کرنا یہ عبادت ہے اور عبادت دا مقصد کیا ہوندے اللہ کے نے منگنا اسا دعا منگسوں اسا دعا واسطے کٹھے ہیں اللہ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اے ساری سونی محفل سادہ بہنا دعا منگنا اللہ پاک قبول فرماوے اللہ پاک مرحوم دے درجات بلند فرماوے اللہ پاک انہاں دی قبر نو تحت نگاہ کشادہ فرماوے قرآن پاک دی جڑی آیت کریمہ پڑھی ہے اللہ پاک نے اس آیت دے اندر اللہ دے ایک سونے نیک بندے حضرت لقمان حکیم بعض بزرگ لکھ دے نبی آئی بعض لکھ دے ولی آئی اللہ نے ولایت عطا فرمائی آئی داؤد علیہ السلام دے زمانے دے بندہ ہے اور حکیم اللہ پاک نے ان دی حکمت دا اتھے بیان فرمائے کہ اسا انہوں حکمت عطا فرمائی آئی حکیم ہائی تے حکیم بھی وجہ سمجھدار حکیم آئی کیونکہ جڑی میں آیتاں تلاوت کی تھی حکایت انشاءاللہ تعالی جڑا میں موضوع رکھنے
انہیں دی سب تو وڈی حکمت میں کو تھائیں سمجھ آئیے کہ وہ وڈا حکیم ہے آخری وقت دے ہوتے انہیں دی حکمت دا ایک مظاہرہ میں یہ بیان کرنے کہ یار اساں ہر کہیں مار ونجنے کوئی بندہ نہیں رہنا اللہ دی ذات رہنی ہے ان دی مہربانیاں بھی رہنے تے ان دا جلال بھی رہنے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ جلال بھی راسی تے مہربانیاں بھی راسن وہ ذات باقی رہنی ہے لقمان حکیم دی حکمت اور اسا آج دیکھو اسا کیا کریں دے پہنے ہیں ہر کہیں مار ونجنے کدہیں میں پوچھتا بزرگ بیٹھے ہوئے سیانے لوگ بیٹھے ہوئے کدہیں ایسی پرچی بھی لکھ رکھی ہے پتر میں مار ونجنے میرے مرن تو بعد نماز بھی پڑھی تو دعا بھی منگتا رہا میں مار ونجنے میرے واسطے دعا منگی کدہیں لکھی ہوئے میں کو پرچی دکھا دی بھائی کوئی بندہ مرد ہے تو اکثر وسیعتی جو کرن دے زمین پئی بھی یہ تیری ہے اے فلانے دیئے اے فلانا کم کریں اے بینک بیلنس تیدا ہے اے فلان کریں اے ای کریں اے مدیاں جمع کریں اے دے خرچ کریں لیکن جڑا اللہ دے قرآن کی ذکر ہے لقمان حکیم نے جڑا حکمت دا مظاہرہ کیتے آخری وقت تے پتر کو سجے سی مدہ پتر تے کام کیڑے کیڑے کرنا کام کیڑے کیڑے کرنا بندہ مار ونجنا کوئی اولاد کو دس کے بھی اور اولاد واسطے نا تساں دعا منگی کرو جڑی اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے منگی کہ اللہ میں کو نمازی بناتے میری اولاد کو بھی بنا جڑا بندہ نمازی بن گیا رزق غلام بن کے دروازے تے کھڑا رہا یقین کرو بس تساں ہر بندے کو دیکھو جڑا بندہ پکا نمازی ہو سی نا اللہ پاک کو رزق عطا فرمائے اور یہ رزق اور قرآن دے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نماز دا حکم اپنے گھر والے کو دیو تے پابند رہو خود رزق دا سوال نہ کرے سنہنو نرزقو کاستے کو رزق عطا فرمائے یہ بھوکے جو گزاری ہی بھی نمازی ہیں بچے تلے بھوکے رائے بدن والا سا تیرے کو لکائے نہ پوچھتا ہے بچوں کھوائے نہ کھوایا لہذا تائیں سارے کام کیتے جو کرے سے سارے کام نمازہ پڑھ سے قرآن پڑھ سے حدیث پڑھ سے اللہ دے حبیب نو راضی رکھ سے رب نو راضی رکھ سے والتے کو رزق ساتا اللہ دے نبی داؤد علیہ السلام دے زمانے دا بندہ ہے اور بکریاں چراوانا جائے بکریاں چریں رہا آپ دے بارے اندر تفسیر میں چاندے بکریاں چریں رہا اللہ پاک نے وقت عطا فرمایا کہ ممبر دوتے کھڑے کہ ہزاراں لوگوں کو مجمع دے تقریر کرے رہا آپ ایک بار لقمان حکیم تقریر کھڑے کرے نا جنہیں تقریر کرے دے پہنتے نبی پاک دے غلاموں آپ دے کٹھے چرامن والیا بکرہ چرامن والا بندہ جڑے آپ دے نال رہے گئے نٹھے سی آجے بندہ جڑا میرے کٹھے بکریاں چرے دری ہے آج کی میں اتھا کھڑے تھے یار خطبے دیں دا پہ اتھا کی میں نمازہ اے قرآن کھڑا سنیں دے حدیث کھڑا سنیں دے مطلب اندہ ہے کہ ممبر دوتے اے بندہ منصب ہے ممبر جب کو عطا فرما دے رب امامت دے دے کہیں کو نماز پڑھاوے کوئی قرآن ہے وہ بندہ منصب بکریاں چرامن والا بندہ یاد ہے لقمان ہوئے جڑا میرے نال چند دیوارہ گزریں دری ہیں پہلے بکریاں چریں دری ہیں لیکن رب نے اتنا مقام کیویں عطا فرمائی اتھے کیویں پہنچائیں کیڑی نیکی کی تیوی اللہ دا نیک بندہ یاد ہے یارا صحیح پہچان رہی وہ جڑے تیرے نال بامی وہ تو ہاں جڑا میں تیرے نال رہ گیا پہچان تیری صحیح ہے تے فرمایا والے تک رتبہ کیوں ملے اے اتنا منصب کیوں ملی کہ لوگوں کو بیان کھڑا کرے نہ جڑا گل آئیے تے اللہ دے نیک بندے نے آکھیا سونیا میری کوئی وجہ غور نہیں میں کوئی اتنا بڑیاں نیکیاں نہیں کیتیاں ترائے کم کریں دریاں انہاں ترائے کماں دی نسبت نال رب نے اتنی عزت عطا فرمائی فرمایا کیڑی آئی آپ نے فرمایا ایک گل نہیں آئی زندگی گزاری ہے تے سچ تے گزاری ہے کدی جھوٹ دے قریب بھی نہیں گیا نبی دا غلام ہے سچ بولنا بڑا ہی دولت ہے آئیں بہت بڑی گال ہے مسلمان سچ بولنا
ومن اصدق من اللہ حدیثا ہے اللہ دی ذات سچی ہے اور میں اس تو بدی سچی ذات کہہ دی اسے اللہ دی ذات سب تو زیادہ سچی ہے جڑائے گل ہوئی ہے میرے آقا دے غلاموں بندہ دے دوجا کام کیا کرے نیا میں آپ نے فرمایا دوجا کام میں آئی کدی فضول گفتگو نہیں کی تھی اپنی زندگی دے ویچ اگر خالی ٹائم ملے آئے تے رب دا ذکر کیتا ہے اگر کوئی مجبوری ہے تے جائز گفتگو کیتی ہے غلط نہیں کدائی محفل وچ باندھے ہوئے درود شریف پڑھ کے کرو چار بندے بھوکا پیندے وے پیو بھوکا پیونا مسئلہ کہہ نہیں اگر اندر صحیح چیزاں نشہ نہ ہوئے جائز علماء نے لیکن اتھا ہو ذکر کرو درود شریف پڑھ گنو کدائی اللہ دے حبیب دی کہانی چا سنو کدائی اللہ دے حبیب دا ذکر چا سنو قصہ چا سنو کدائی یعقوب علیہ السلام دے پتر دا قصہ چا سنو جھوٹے کسے جن نہ کوئی منہ نہ کوئی سر رتا اپنا ٹائم ضائع کر بنے کدائی محفل چ ونجو تو ذکر اذکار کیتا کرو جناب والا والبئی کیڑی کام آئی آپ نے فرمایا تیجا کام میں آئی جڑا رب دا حکم آئی ہوں دے آکام تے کریں کمی نہیں کی تھی جڑا رب دا حکم آیا ہے آکام تے کمی نہیں کی تھی آج رب نے میں نے اتنا رتبہ دیتا ہے آج میں لوگوں تقریر کھڑا کریں نا ہزار لوگ سن دینے یارا بندہ تتے دے نال دوا لیکن رب نے جڑے رتبے دیتے نہیں خصوصیات دی وجہ کنے دیتے نہیں نبی دے غلاموں کہ وہ بندہ ہے اللہ دے نبی داود علیہ السلام دا زمانہ ہے او اللہ دے نبی داود علیہ السلام جڑا خطبے دے ویا رب دا قرآن آدھے جڑا خطبہ دے ویا تے پرندے بھی روکویں دیا خطبہ اتنا پیارا دے ویا جدا جدا گفتگو کریں دے اس نبی دے دور دا ایک بندہ بکریاں چرانن والا ہے رب نے انہوں بھی خطیب بنایا ہے ایک بندہ اتنا بڑا شہنشاہ وقت بادشاہ دے نبی ہے ایک بندہ غریب ہے وہی خطبے بتا دیندہ ہے مطلب ہی ہے جڑا چنگا کم ہوندہ ہے لیکی دے کم ہوندہ ہے کوئی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرویندہ کہ جڑا بڑا بندہ بڑا کریں دے وہ کرے تے بھی یا نہ کرے فرمایا چنگے تو کم کر یہ ممبر تے بڑا بندہ باہر سکتے ہے کہ غریب نو میں رب بھی پچھا دے اللہ نے پچھایا نا نبی پاک دے غلام اے لقمان علیہ حکیم والدہ ذکر اللہ پاک نے قرآن جڑا انہا ذکر فرمایا تے قرآن پاک دے وچ ذکر آندے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شان بیان کی تھی پہلے والدی خصوصیات لسن اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یار قرآن دی محفل ہے جتنا قرآن کی ثواب ہے تو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ اللہ تعالیٰ نے فرمایا البتہ تحقیق یقینی گلے اسا لقمان حکمت لیتی ہے اس کو پتہ چل دے لقمان دی حکمت دے کسے عام نہیں اللہ نے قرآن اچ بیان فرمایا لقمان نو اسی حکمت عطا فرمائی اور حکمت دے نال نال کیا حکمت کی کس واسطے ہے بندے نو حکمت ملے بندے نو علاقے دی عزت ملے وہ کرے کیا رب نے فرمایا نشکر للہ اسی آکھیا لقمان تنو حکمت مل گئی ہے اللہ دا شکر کر کہ جیڑا بندہ رب دا شکر کریں دے رب تے منت نہیں لیندہ لیکن مولا تعریف تے دی ہوئے شکر تے دا ہوئے تعریف تے دی ہوئے کہ بندہ کریں دا بیٹھا ہوئے تو آدھے میں دے تے منت نہیں لیندہ میں کہ کہیں دے اٹھے لیندے رب نے فرمایا وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ فرمایا جیڑا بندہ شکر اللہ دا کریں دے وہ سمجھ گلنے اللہ دی شان عظیم ہے عظمت والا ہے شان والا ہے محبت والا ہے دیون والا ہے گھنن والا بھی ہے فرمایا ان دی شان کوئی کمی نہیں آ سکتی کوئی منے دے کوئی نہیں منے دا لیکن فرمایا جیڑا بندہ انہوں منے دا ہے جیڑا شکر کریں دے فائدہ جا پڑا ہے
فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِي، فرمایا اپنے واسطے شکر ودا کریں گے میں کہ مولا اگر تیرا کرے تو کیا ہے یا نہ کرے کیا ہے، فرمایا بھامے نہ بھی کرے وَمَنْ كَفَرَ، جڑا بندہ انکار کرے مننے نہ، فرمایا میری ذات میں نہ مننے ان کی مرضی ہے، فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اللہ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ ہے، کہ جڑا نہیں منے دا نہ مننے ہو بے پرواہ ہے، کہ جڑا منے دے والوں دے واسطے حمید ہے، تعریف دا مستحق ہے والحق بن دے، کہ رب نے اسلام دیتی ہے، رب نے جان دیتی ہے، رب نے ایمان عطا فرمایا ہے، رب نے عزت تے رزق عطا فرمایا ہے، حق بن دے وال فرمایا ان دی تعریف کیتی رہے جو مستحق ہوا ذات ان کی تعریف کر ول لگے فرمایا کہ حکیم آئی کہ حکیم والا جڑا حکیم آئی والحکیم دا کم ہوندہ ہے صرف دوائیاں نہیں دینا، حکیم دا کم ہوندہ ہے جڑی رب نے عزت دیتی ہوئے حکمت اگے بھی کچھ پچھاوے، اللہ دے نبی نے جڑی حکمت اگے پچھائی ہے سب تو پہلے اللہ دے نبی نے آخری وقت آیا یا نبی ہے یا ولی ہے، نبی دے غلام آخری وقت آئے بیٹے نو صدی بیٹھا ہے، رب قرآن ذکر پیا کریں گے، اللہ فرمائیں دے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ یا رحمان اللہ، ایک قوم ہے جڑی مجھنے تے پیسے خرچ کرن والی ہے، وہ قوم ہے جڑی مجھنے تے نعرہ مرے لیے، لیکن رب دا قرآن ہوئے ذرا پڑھتا صحیح سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک دے غلاموں جڑی قوم نے مجھنے تے شادی تے گزاری ہوئے، خلاف شرع تے گزارے انہوں قرآن کیوے مزہ دے وے، لیکن رب دا قرآن مومنہ واسطے کیا عذابی ہے، اللہ فرمائے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وعجلت قلوبكم وإذا تليت عليهم آيات زادتكم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم۔ نبی پاک دا غلام رب نے قرآن فرمایا ہے، فرمایا جدہ مومنہ دے سامنے قرآن پڑھیا ونجے دل چ خوف آویں لرزہ کاری ہوئیں، فرمایا پھر اتنا نہیں ہوگا جدہ قرآن سن گلن تو رب تے بھروسہ کر مان، جدہ رب تے بھروسہ کرن ول نماز بھی پڑھن رب دے وے خرچ بھی کرن، فرمایا یہ مومن انہاں مومنہ نو کیا ملنا، فرمایا رب دے کولو درجے نے مغفرت بھی ہے انہاں کرم بھی بندے لو مل فرمایا اللہ پاک نے ہر بندے نو یہ چیز عطا فرماونی ہے، لیکن ہوئے فرمایا اللہ دا منن والا ہے، اللہ دے محبوب دی منن والا ہوئے۔ نبی پاک دے غلاموں اللہ دا قرآن دا بھی ہے، لقمان حکیم نے اپنے پتر نو نصیحت کیتی ہے، آدھے میرا پترا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، آج بیٹے نو نصیحت بیٹھا کریں گے، وصیت بیٹھا کریں گے، وَهُوَ يَعِظُهُ، فرمایا بیٹے نو سد کے نصیحت کیتی ہے، واز بیٹھا کریں گے، آدھا بیٹھے میرا پترا میں مر ونجنے میرے مرن تو بعد پہلا کام یہ کریں لا تشرک باللہ، اللہ دا شریک نہ کریں، صفات جوی آلائے، کمالات جوی آلائے، ذات جوی آلائے، اس کو علاوہ کسی اور میں سجدہ نہیں کرنا، ہمیں پیر ہوئے، ہمیں مولوی ہوئے، ہمیں بزرگ ہوئے، ہمیں اللہ دا نبی ہوئے، سجدہ اس نے نہیں کرنا، صرف رب دی ذات میں سجدہ کرنا۔ نبی پاک دے غلامہ اللہ دا نبی آدھا بیٹھے، اللہ دا نیک بندہ آدھا بیٹھے نبی ہے یا ولی ہے، آدھا بیٹھے میرا پترا شرک نہ کری، صرف شرک نہ کری بلکہ آگے فرمایا رب دا قرآن آدھا پیئے، اللہ دا قرآن آدھے اتنا فرمایا ان الشرک
الشرک لظلم عظیم، فرمایا بیٹا سب تو زیادہ وڈا ظلم جڑا ہے وہ شرک ہے، اس تو بچدا رامی ورنہ رول ویسے۔ اللہ دا نبی اللہ دا ولی اے وصیت پتر نو کریں دے آدھا بیٹھے پہلا کم یہ کری جو رب دا کسے نو شریک نہیں بنا۔ نبی پاک دے غلاموں اللہ تعالیٰ دے سونے نیک بندے جائے کہ پہلا کم ہے، پہلی کیونکہ پہلی چیز ہے ہی توحید، یعنی اللہ دی ذات تے ایمان رکھنا سب تو پہلے۔ اس تو بعد فرمایا والدو جی جڑی گال کی تھی انہیں جڑی یہ گال کی تھی نا، فرمایا ایک کام نہ کریں، والا اللہ پاک نے دی تعریف کی تھی، اللہ دے لقمان حکیم دی انہیں پتروں سمجھایا، اللہ پاک نے والدنی تعریف کی تھی لقمان حکیم دی۔ اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ آپ کہتے سبحان اللہ یار۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا جڑا اتنا عظیم بندہ ہوئے، کہندہ اتنا عظیم ہوئے، فرمایا سا وصیت کی تھی والدین دے نال، فرمایا بھلا کرنے، والدین نال بھلا کرنے، فرمایا والدہ نال زیادہ وہ کمزوری در کمزوری تک چیندی رہی ہے، 2 سال لگ گئے کو دودھ پلاون دے عرصے میں تک جدا کران دے عرصے میں، میں دا شکر بھی ادا کیتا کرتے، والدین دا شکریہ بھی ادا کیتا کرتے۔ مطلب ہے کہیں دا شکریہ ادا کرنا، کہیں دی تعریف کرنا شرک نہیں، ہاں یہ شرک نہیں۔ شرک مطلب یہ ہوتی جنہا اللہ دی بے بندوں کو معبود سمجھے، فرمایا شکر میں دا بھی کرنا ہے تے والدین دا بھی کرنا ہے، جو والدین نے تنو اتنی عزت عطا فرمائی ہے، اے منصب عطا فرمایا ہے، نبی دا غلاموں جنائے گل لئیے، بل رب نے ایک بئی گل بھی نال کر چھوڑیے، فرمایا وَإِن جَاهَدَكَ، فرمایا اللہ نے فرمایا اگر کوئی ایسا بندہ بھی ہوئے مشرک ہوئے جڑا میرے شریک کریں دریا ہوئے مجھے گل نہیں مننی لیکن اتنا ضرور کرنا ہے، فرمایا انہاں نہ رتائیں بھی بھلا کرنا ہے، بھامے مشرک یہ نہیں چھونا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، انہاں دے نال پیار محبت دے نال رحمت، یہ نہیں کہ مطلب اگر شرک کرنا تو انہاں کو چھوڑ دے میں، فرمایا نہیں وہ اللہ دے مخالفین تیرا حق بن دے تو انہاں دی عزت کر۔ اللہ دا قرآن ہے دے نبی پاک دے غلاموں اے گل جدے مکی اللہ نے تعریف کی تھی ہے، میرا مقصد ٹائم تھوڑے والدی شان دے بارے چند گلہ اللہ دے نبی نے یا اللہ دے ولی نے اپنے پتر نو وال جڑی گل کی تھی ہے، آج والدین واسطے نصیحت ہے، نبی دے غلاموں دے دے نہیں حلال حرام دا طریقہ نہیں دے دے، جدو رزقان دے پترہ واسطے لئیانا ہدیانا یاد رکھیں تو رزق اگر غلط طریقے نال کمانے حرام طریقے نال کمانے پتر نو امیر تک کر ویسے لیکن کل گھنی کہیں نہیں چاونی، میں نہیں آدھا پیا میرے رب دا قرآن آ گئے، اللہ فرمین دے وَلَا تَذِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ میرے نبی دے غلاموں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنہ کل قیامت دنیا ونے بندے گھنیاں چاہیے ودے ہو سن ساج مرے سن وَإِن تَدْعُ اکریسی مشکلتن الہ حملہا جڑا گنڈھڑی چاہیے ودے بھار چاہیے ودے سڑے نہ ودے یارا تیرے واسطے کمایا ہے کوٹھیاں تے بنگلے بنائے میں حلال دا پیسہ نہیں حرام دا آئی آج گنڈھڑی میرے سر تے آ گئی ہے تو دنیا وچ مزے کریں دے رہ گئے
یا گھڑی تا چاہتی ون اے مرن دے موقع دی تقریر ہے ہر کئی مر ونجنا ہے تائیں بھی مرنا ہے تے میں بھی مرنا ہے یہ انسانیت میرے اندر ہوئے تو میرے رزق حرام اولاد نو نہ کھواوا رزق حلال اولاد نو دیواں اولاد بھی خوش ہوئے نماز بھی پڑھے تے رب دا قرآن بھی پڑھ دی راوے یہ پیٹ جو حرام پاتی گیا نقصانی دا تکی تئی لیکن اپنا کیتی وینے رب دی بارگاہ چ وجنے آج میری گھڑی چاچا رب فرمے دے نہ چیسی میں کہ تو نہ چیسی اللہ فرمے دے ولو کان ذا قربا سامنے جتنا قریبی ہوئے سامنے کوئی بھی ہوئے اللہ فرمے دے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی اللہ فرمائے دے بھائی بھی بھج گیا ماں بھی بھج گئی بیٹے تے اولاد بھی بھج گئی کوئی بھی میرے نہیں آیا سارے بے پرواہن ہر نو اپنی لگ گئی تے آج تیرا وقت دے سنبھل میں اے عمل دا دین نہیں عمل دا دین ہے حساب دا دین نہیں حدیث ہی چاند ہے کل بندہ اکسی میرا مولا مہربانی کر میں کو ونجن دے میں ونج نماز پر شاولاد کو رزق حلال کھوے سا موقع دے میں والوینا سود نہ کھاسا حرام طریقے نال غلط طریقے نال رشوت نال غریباں دا بننا بھاڑ کے زندگی نہ گزرے سا میں کو موقع دے میں والوینا اللہ فرمائے دے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللہ فرمائے دے موقع نہ ملنا ہن میں ون سجدہ یہ منگ دے موقع آج یا اللہ میں والوینا اللہ فرماوے گا حساب دا دن نے آج عمل دا دین نہیں آج دیونے ہے آج مٹی جڑی گھنے ہیں دیونے کیا کر کے آئے حرام کمائی کہ غریب دا پیسہ تا نہیں کھایا کسی یتیم دا بننا تا نہیں بننا چوری تا نہیں کیتی ڈکیت تا نہیں بن کے آیا آج حساب نے امنا پوسی فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا اللہ دے نبی اللہ دے نیک بندے پتر نو آجے پن پتر آہا تے رزق دے بارے دسی ونیا نماز دا ٹائم ہوئے تے نماز نہ چھوڑی اللہ نو وحدہ لا شریک من گنی اللہ دا نیک بندہ لقمان پیا دے میرا پتر آہا کہ رب نے تیرا رزق لکھے آئے ہے والغلط طریقے نال نہ کماوی آکھے تک میرے ویسے کتھو مل سی رب دا قرآن دا پیے بیٹے نو دا پیے یا بنی انگا التک مثقال حبت من خردل فتکن فی صخرت او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر سبحان اللہ تاکو چلا نبی باغ نے غلاموں اللہ تعالیٰ دا قرآن آدھا ہے سنو نا اللہ دا بندھو کوئی جا کہیں تک نہیں سنا منا عاشق رسول بنے دی قوم جیڑی نماز نہیں پڑھ دی قوم جیڑی قرآن و حدیث نہیں پڑھ دی رات کو ساری رات موبائل دے دن ٹچ موبائل لڑکے فجر کو نماز جماعت نہ لیں ہوندی نظر صاحب یا میں مولوی یا کوئی بھی ہوئے دو چار بندے آئے رات کو سونی پائی پہن میں کہ یہ قوم کو کوئی دسیس و اسلام دے مرسی مسجد والے پاسے ورنہ ایک کل خانیاں تے جنازے تے منہ ٹگے چاہی کھڑے رہندن اون پاسے چاہ جتھے رب بھی راضی تے رب دا رسول ہاں نبی پاک دا غلام اللہ دا قرآن کیا دا پیا ہے اد یا بنیا انہا التک مثقال حبت من خردل بیٹا اگر رائی دے ذرے دے برابر تیرے حصے دا رزق کے میرا پترا تے کو مل ونجنے بابا کتھو مل سی میں کو کیا پتا کتھا ہے فتکن فی صخرہ فرمایا بھاویں پتھری چوئے بھاویں چٹانی چوئے آؤ فی السماوات بھاویں اسمانت ہوئے آؤ فی الارض بھاویں زمین چوئے یاتی بھی اللہ اللہ خود لے کے آوے گا تیرے کولو جدوے گل آئیے کہ نبی دے غلام سوال دا جواب رب نے آخری جگہ تے دے دیتا ہے بندے دے ذہنی خیال آوے آسمانہ والا رزق میں کو کی میں مل سی یڑا چٹان چے میں نو تو پتہ کہے نہیں وہ پتھری چے میرے حصے وچ کی میں ملنا ہے اللہ دے نیک بندے نے دس دیتا ان اللہ لطیف خبیر اے اللہ انہاں نو جان دے جڑیاں لطیف چیزاں جڑا تینوں نظر نہیں آنا اس کائنات دے مالک نو نظر آ
نظر آئیں فرمایا جیڑا تو دیتا نہیں یہ تے کو نظر نہیں آیا یہ نہ سمجھی فرمایا رب نو نظر آئیں جو کو نظر آ سکدن تے پچا بھی تے دروازے تے سکدے ہاں نبی پاک دے غلاموں والا کے کیا فرمایا اگلی گل سنو تو جی گل کیا کریندا ہے ترائے گلاں شرک نہ کریں دوجا کم کیا کرنا ہے رزق دے پیچھے بھجی نہ ودا یہ بھجی ضرور لیکن حلال طریقے نال جدا رب دے حکام دا ٹائم آویں یہ حکام پورے کرنا نبی دے غلاموں جدوں یہ گل آئی ہے اگے ول جڑی گل کیتی آپ نے فرمایا میرا پترا بندہ جوان مرد کیویں بن گئے چوٹے بدھن نال یا کسے میلے دے وچ ونجن نال جوان مرد نہیں بندا ابا جی کیویں بن گئے فرمایا میں جب گالی تے عمل چکری تے رب جوان مرد بنا دے سی نبی پاک دے غلاموں اے قوم جڑی جمعے دی وار او فضل دا نہیں رب دا رب نو راضی کرنے اے قوم جمعے دی وار ککڑ کھڑی لڑیندی ہوے اللہ دے نیک بندے ہو جڑی پرندے نو مرویندی کھڑی ہوے ایڈو مسجد جمعے دا دی وار کہندے بارے رب فرماوے اللہ دا فضل ہی رزق کما اون وار دکاناں بند تے عیاشی ودا کرے لیکن جمعے دی وار رزق دا دروازہ کھول جو رب تینو عطا فرماوے گا وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون فرمایا وابتغوا من فضل اللہ اللہ دے رزق نو تلاش کیتا کر میرے آقا دے غلاموں جدوں یہ گل آئی ہے اللہ دے نبی پیارے سنیا یا ولی آدا پیا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک لمن عزم الامور نبی پاک دے غلام ہوئے اس قوم دے وچ اسا پیدا ہوئے ہیں جڑی قوم مسجد تے 5 روپے نہیں دیندی جڑی مجرے تے ہزاراں لٹاوے جڑی شادیاں تے لٹا دے جڑی قوم میلے دے اوتے ہزاراں تے لکھاں دے دیوے مسجد دی یو پی ایس دی بیٹری بھی نہ ہوے تے نہیں دیون والا کوئی لیکن اگر کتھیں میچ کرکٹ دا ہوے تے لکھاں روپے لٹائی کھڑی ہے قوم اس قوم نو کون سمجھاوے اللہ دا نیک بندہ پیا دے یا بنیا اے میرے بیٹے یا بنیا اقم الصلاۃ پترا میں مر ونجنے میرے بعد نماز پڑھدا رہویں نماز دے نال فرمایا نماز بھی پڑھی ول فرمایا وامر بالمعروف کلا نمازی نہ بنی لوگوں کو بھی دسی یارو اے عمل نے کیا نہ کیتا کرو فرمایا صرف کلا نیک نہ بنی وانہ عن المنکر برائی تو رکیندا رہویں صرف یہ نہیں کہ میں تا مولوی ہاں میں پیر ہاں میں دا مرید جیڑا کم بھی کرے وڈا میں کو روکن دا مسئلہ کوئی نہیں ہے جو مال میرے کول آندا ہے میرے ہاتھ وچ پیر ہے میری جیب وچ پیسہ آیا ہے جڑی غریب نے ہوٹی دے موقع تے یتیم نے رضائی پاونی آئی اج پیر کاری چاہی ویندا مال بھی چاہی ویندا آدے میرا تے کچھ بھی نہیں منجنا انہاں نو کون دسے سی جڑا آقا جڑا غاراں وچ روے رات دی رب کنے دعا منگے یا اللہ میری امت کنے گئی میری امت دا کیا بن سی کہ رول گئی میری امت میں کہ اس امت دے بارے جنہ کدی ایک نماز بھی نہیں چھوڑی جتے آوا دعوا بگڑ گئی ہے جتے مولوی سمجھی ہے جتے پیر نظرانے کھن کے گھر ول گئی ہے جتے عوام گھر پئی تھی نبی دا غلامو اج نیک بندہ دا بیٹھے صرف نمازاں تک نہیں رہنا لیکن ونہا عن المنکر فرمایا ول کیا کرنا برائی تو بھی روکنا ہے فرمایا اگلا کام کیا کرنا ہے فرمایا واصبر علی ما اصابک فرمایا اگر مصیبت آوے جزا فضا نہیں کرنی سینہ پھٹائی نہیں کرنی بلکہ فرمایا صبر کرنے بابا جی یہ کام کرے سمل سی کیا فرمایا بیٹا ان ذالک لمن عزم الامور یہ کام تو جوان مرداں والے ہونے یہ کام تو جوان نعرہ رسالت نعرہ حیدری شان مقام مصطفیٰ غلامان مصطفیٰ یہ کام تو جوانا مردہ والے نے جوان مرد والے نے یہ کام جوان مرد والے نے سادہ کم میں قرآن سنا وڑا کہ کوئی منے یا نہ منے دوے جہانے ماری ویسی
کہ جڑا حد قرآن دی بھنے اللہ دا نبی آدھے پترہ جوان مرد بوندے جڑا چار کم کرے نماز پڑھے نیکی دا حکم دے وے برائی تو روکے اور اس کام دے صبر کرے جڑا کوئی مصیبت آبنی رب دی طرف آیا یہ جوان مردے نبی دا غلاموں رب دا قرآن آدھا پیئے بل جڑی اگلی گل کی تھی اپنے بیٹے کو آپ نے فرمایا میرا پترہ وقصد فی مشیق فرمایا جب چلنے تے چلن درمیان ہوئے دیکھ کے چلی کوئی بھی آئی آندہ پہ ہیں کوئی آندہ پہ جیڑی قوم کو سا ووٹ دینے انہیں دی گدی میں گزر بندی ہے کوئی موٹر سائیکل اللہ جڑا حساب ہونے بعد ہی جیوہ بنیا بدر آندہ جیڑی قوم انہوں نے دیندی وہ سادے واسطے گدی بھی مٹھی نہیں کرتا اس قوم انہوں آسان اندے بھی دینے ہیں اس قوم نے روٹیاں بھی کھویندے ہیں میں کہیں کو دیون کہ کہیں غریب کو کھوا میں رب تے رب دا رسول نبی باغ دے غلاموں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سن میرے رب دا قرآن فرمایا وَقْدُدْ مِن صَوْتِكَ فرمایا آواز بھی پست رکھی مطلب کہیں نال جھگڑا تھی بھی نہیں تو پورا شور نہ کرے علاقہ نہ سنے آواز پست رکھی دھیمی آواز اور گندی آواز جڑی ہو گدھا دی فرمایا سب تو بری آواز گدھا دی ہے مطلب میرے نبی دا غلاموں اور اس تو پہلے جڑی گل کیتی ہے فرمایا وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ فرمایا جدہ کوئی گل کرنا ٹیڑھا نہ کری مجھے کوئی دروازے تے آگے مجبور تیرے دروازے تے ٹیڑھا نہ کری ایسا سارے دروازے تو کیا انہیں پہلے پتہ لگ بھی نہیں شدہ کہ منگانا اللہ مجبور ہے 1000-2000 دیں دے اور صحیح میں جلدی رس میں بھی نہیں ہاں یہ ساری قوم دا حال ہے مجبور کوئی آگے تو مجبور بھی آج کل سبحان اللہ انہیں بعض ان ایماندار بعض ان تک دے ہو چاہ انہیں کو تو قیامت اللہ دیوار دے سے انہیں کو یارو دے وعدے بس ٹھیک ہے میں کہیں نہ کہنا یار تو قبر بجنا کہنے وقت اگر قبر علی گال ہے تو 10,000 بھی دے ہاتھ نہ مارو اللہ دے بندے دیوان گھنان بھی ایمانداری نہ رکھو کدھیں وعدے خلافی نہ کرو کہ دروازے تے کوئی یتیم کوئی غریب آوی خالی نہ دے دو تے رب راضی تھی ہاں نبی پاک غلام اس دور حضرت نور محمد مہاجر رحمۃ اللہ علیہ دے بارے آندے کہ آپ نے 13ویں صدی کے روندے بیٹھے نا آپ 13ویں صدی کے کہ سونا کیوں روندا بیٹھے آپ نے فرمایا 13ویں صدی لگ گئی ہے ہن لوگ دین تو ایسا دور کیوں ہوتا ہے والی یہ وارث شاہ بھی ایک شعر لکھے آپ نے فرمایا 13ویں صدی دا دور لنگھیا تے مک گئی دنیا تو مہر میاں دیا ماپیاں تو برمنگنا بڑے خوش نصیب لوگ ہیں شاہجہاں تھی جاننا نہ کوئی فون تھا نہ کوئی رابطہ نہ کوئی نظام کوئی شکایت نہیں بلکہ دلہن نال کبھی گفتگو ہی نہ کر دو بی دیکھے اندر بڑھ جائیں مانتا ماشاءاللہ ہمیں جیڑے وجہ گھر کتے پر اجا بچہ جوان نہیں تھی پہلے شادی میری شادی کتا تھی میری شادی کتا ہوتی فلانے کی شادی کتا ہوتی اے وہ حضرت وارث شاہ نے وہ 13ویں صدی دا تے ہونی ابتدا کی گئی قوم ماشاءاللہ ہیں اللہ یہ قوم کو سمجھ دے وے اللہ کرے سارے اندر کچھ آ بنی یار آپ فرمانے نے 13ویں صدی دا دور لنگھیا مک گئی دنیا تو مہر میاں دیا ماپیاں تو برمنگنا تیرا نہ مردہ تو ہوئیاں ویر میاں تے گنڈی رن دا پتر دلیر ہویا تے گلہ کردہ پرے وچ وارث شاہ دور گدنا دا نیویں لاگے نیویں پاک لنگھ گئے شیر میاں وارث شاہ دور گدنا دا